پیار و محبت کی اس کڑی کو توڑو گے اور مذہب پر غلط بیانی سے کام لوگے تو ملک کے امن و امان کو بلکہ دنیا کے امن و امان کو قائم نہیں رکھ سکتے. یہ ایک حقیقت ہے اور جو بات ہم کہتے تھے وہ حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہے. میرے بھائی، جمعیت علماء آپ کی جماعت ہے. جمعیت علماء کام کرتی ہے اور ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا ایک پیغام ہے اور وہ پیغام یہی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں جلسے کے لیے جمع ہوئے اور ہم نے آپ کو بلایا، تقریریں کی اور ہم چلے گئے. نہیں، میں آپ میں سے ایک ایک فرد سے کہتا ہوں، آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، مدرسے میں ہوں یا اپنی تجارت کی جگہ ہوں، ہر آدمی اپنی زندگی کو اس طرح لے کر چلے کہ برادران وطن کے ساتھ چاہے وہ کوئی ہو پیار و محبت کا معاملہ کرے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ انسان مصیبت کا شکار ہے، چاہے اس کا مذہب کچھ ہو، آگے بڑھیے، اس کے ہاتھ کو پکڑیے، اس کے سر پر ہاتھ رکھیے. اگر یتیم ہے تو اپنے بچوں کی طرح پرورش کیجیے. یہی دنیا میں جینے کا طریقہ ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، میں مسلمان سے بھی کہتا ہوں اور ہندو سے بھی کہتا ہوں، اگر اس رشتے کو نہیں جوڑو گے، یاد رکھو آنے والے دن کدھر چل رہے ہیں اور نوشتہ دیوار کیا ہے، کیا لکھا ہوا، کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. میرے بھائی، یہ ایک حقیقت ہے. اس پروگرام کو آپ ہر جگہ چلائیے، اپنے دیہاتوں میں چلائیے، اپنے شہروں میں چلائیے، اپنی زندگی کے اندر لے کر کے چلیے اور اس کے اوپر کام کیجیے. ہم نے اس کے لیے کام شروع کیا ہے اور ہم نے ہر جگہ اس کام کو پھیلانے کا پورا عزم مصمم کیا ہے. کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ملک زندہ کس طرح سے رہے گا. آپ مجھے بتائیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کا عہد و پیمان کرتے ہیں اپنی زندگی میں یا نہیں کرتے؟ انشاءاللہ اگر کرتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. یہ جو آگ اٹھ رہی ہے اس کا مقابلہ اسی طرح سے ہوگا. یہ کمزوری نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر جنگ و جدال ہوگا، مرنے والے مریں گے، اقلیت کے بھی مریں گے، اکثریت کے، مگر ہوگا کیا؟ پھر آپ اس کے ایک دوسرے پہلو کو دیکھیے. لوگ کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، آگ تم جلا رہے ہو. فرقہ پرست طبقہ ہمارے مذہب پر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن میں مسلمان کو کہتا ہوں صبر و سکون سے کام کریں. آگ لگے گی اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. صبر و سکون سے کام لو. صحیح ہے، رسول اللہ کی زندگی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے بعد سب سے بلند تر شخصیت ہے. لیکن آپ یاد رکھیے، اگر کوئی انسان رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں مانتا، وہ کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، کیا آپ اس کو پابند بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں ان کا وہی احترام رکھے جو احترام میرے اور آپ کے دل میں ہے؟ آپ نہیں بنا سکتے. رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے سامنے ابن سیاد یا ابن سعید حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، وہ آپ کو جواب دیتا رہا، آپ کی رسالت کا انکار کرتا رہا. رسول اللہ نے کچھ نہیں کیا. عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن کاٹ. فرمایا نہیں. قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میٹنگ میں یہودیوں کے ساتھ بیٹھے تھے. یہودیوں نے پروگرام بنایا کہ اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آپ پر گرا کے ختم کر دیں.
فرماتے ہیں رسول اللہ ذرا سا ہٹ گئے، پتھر آیا، آپ بچ گئے، کہیں حدیث یا قرآن میں نہیں آپ نے انہیں قتل کر دیا ہو، برا بھلا کا کچھ نہیں۔ جب کبھی نہ ہو سکا رسول اللہ پر جادو کر دیا گیا، آپ کو اللہ نے بتایا فلاں کنویں میں فلاں جگہ آپ کے بال اور آپ کے ناخن وغیرہ دفن ہیں، ان کو نکالیے، جادو ختم۔ آپ تشریف لے گئے۔ حدیث میں نام بھی آتا ہے کہ جادوگر تھا کون؟ لبید ابن عصم۔ اللہ کے نبی نے نکالا، آپ ٹھیک ہو گئے، کبھی کچھ نہیں فرمایا۔ پھر خیبر کے اندر رسول اللہ کو زہر دے دیا گیا، آپ نے لگایا، خبر دے دی گئی، تھوک دیا۔ آپ نے زہر دینے والی عورت کو بلایا، کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا اگر سچے نبی ہو اللہ بتا دے گا، اگر جھوٹے نبی ہو تو ہمارے اوپر جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ ہاں، جب اس زہر کے نتیجے میں ایک صحابی نے کھا لیا ان کا اور وہ مر گئے، تو پھر اللہ کے نبی نے قاتل کو قتل کی سزا قتل دی اور اس کو قتل کیا، ورنہ زہر ملانے اور رسول اللہ کو دینے پر قتل نہیں ہوا۔